نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 تین آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی سچائی اور صداقت کی تصدیق کر دی وہ تقوی والے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اسی کا تتمہ آج کے درس کی پہلی آیت مبارکہ میں ہے کہ جب پروردگار کے ہاں ان نیکوکاروں کے لیے بدلہ ہے تو اس بدلے کی صورت کیا ہے، اور جو وہ نیکی دنیا کے اندر کرتے ہیں آخرت کے علاوہ دنیا کے اندر انہیں اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اس لیے تاکہ مٹا دے اللہ ان سے وہ اعمال جو برے ہوئے، برے اعمال، برائیاں جو ان سے ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق انہیں عطا کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے جن سے صغیرہ اور کبیرہ کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پیغمبر انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پہرا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتا جس طرف گناہ کی صورت نظر آتی ہو۔ اور پیغمبروں کے بعد صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے کبھی کبھی خطا ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی، لیکن ان کی نیکیاں اتنی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی بدولت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مثلا جنہوں نے بدر میں شرکت کی 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما دیا اور آقا نے اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح ابتداءً روزہ جو تھا
وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری کے بعد پھر روزہ شروع ہو جانا، اور رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے قریب جانا، ان سے مباشرت کرنا رمضان کی راتوں میں جائز نہ تھا۔ اب کچھ نوجوان تھے، ان سے صبر نہ ہو سکا، ان سے جب اللہ کی یہ نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم کے الفاظ سورہ بقرہ کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر جو بات تھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا اور جو تم سے خطا ہو گئی اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف فرما دیا، اور پھر آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ رمضان کی راتوں کے اندر اللہ نے حلال کر دیا۔ تو اس لیے انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء اتقیاء، ان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، فرمایا اس لیے ہم نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تاکہ اللہ ان سے برا اعمال، برائی کبھی سرزد ہو جائے تو اس کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ یعنی جب ان سے گناہ ہوا فوراً اللہ کے حضور یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دے اللہ ان کو، جزا دے اللہ ان کو اجر اور ثواب کی، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے نیک عمل کیے ان سے بھی کئی درجے احسن انہیں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ احسن، اس کی تفصیلات میں اگر جائیں، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بھی ہے۔ جتنا اس کے اندر اخلاص اور تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو 700 گنا کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ چاہیں تو 700 سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما سکتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، اس کے پاس کون سی کمی ہے کسی چیز کی؟ وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، تقوی کتنا ہے۔ بس اخلاص کا ایک سجدہ کرنے کی دیر ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اگلا عنوان اعلان نبوت کیا تو مکہ کے مشرک لوگ آپ کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں کہ لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کے پلے کچھ نہیں، ہبل کے پاس کوئی اختیار نہیں جناب، تو یہ ہمارے جو بت ہیں یہ آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کو رب سمجھتے تھے، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہلاک کر دیں گے آپ کو، ڈرایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے نا، فلاں درخت کے قریب نہ جانا جی، وہاں سے تو آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، حالانکہ درخت کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس کون سا اختیار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سبحان اللہ، کیسی بات کہی، الیس اللہ بکاف عبدا، تم میرے محبوب کو ڈراتے ہو، ود نقصان پہنچا دے گا، ان بتوں کے پاس کون سا اختیار ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور میرے محبوب آپ کو ڈراتے ہیں
ان لوگوں سے جو اللہ سے نیچے نیچے ہیں، ان سے ڈراتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب آرام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس پہرے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور ایک سفر کے اندر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں، سب سے کہا جاؤ جا کر آرام کرو۔ آقا بھی چاہ رہے تھے کوئی بندہ مل جائے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، میں بھی آرام کر لوں، کیونکہ اللہ کا نبی بھی تھک جاتا ہے، اور جو تھکتا نہیں وہ صرف اور صرف کون ہے؟ کون ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ آسمان و زمین کا نگہبان ہے، لیکن دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا؟ میرے محبوب تھک گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی، میں جا کر حضور کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں پہرا دینے کے لیے، آقا آرام فرما لیں گے۔ جا کر حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کون؟ آقا میں سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ آقا خوش ہو گئے، آپ جا کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں۔ فرمایا سعد جی آقا جاؤ چلے جاؤ، اب تمہیں میرے پاس کھڑے ہو کر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود میں محمد کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اور الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ خود اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی یعنی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت کے رستے پر چلا دے کائنات کی کوئی طاقت اس ہدایت یافتہ بندے کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن تھوڑی سی جستجو کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر ہدایت ملتی ہے۔ الیس اللہ بعزیز، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، فرمایا کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ خود انتقام لینے والا ہے۔ جب بندے منہ پھیر لے پھر اللہ اپنی اس طاقت کے ساتھ آتے ہیں، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اللہ پھر خود انتقام لیتے ہیں اپنے نافرمانوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔